پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ اضلاع سمیت کل 35 اضلاع میں سے پہلے فیز کے تحت 17 اضلاع میں 2019 میں ہونے والی ترمیم کے بعد قائم ہونے والے نئے بلدیاتی نظام کے تحت پہلا الیکشن 19 دسمبر بروز اتوار 2021 کو منعقد ہو رہا ہے۔ تاہم یہ انتخابات 2015 کے بلدیاتی انتخابات سے کافی مختلف ہیں۔ اس ایکٹ کے تحت ناظم اور نائب ناظم کے عہدے ختم کر کے پشاور میں کیپٹل میٹروپولیٹن کے میئر نے جگہ لے لی ہے۔ بنو، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مینگورہ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو سٹی لوکل گورنمنٹ کا نام دیا گیا ہے اور ان میں بھی ناظم کی جگہ میئر نے لے لی ہے، جبکہ تحصیلوں میں ناظم اب بلدیاتی ایکٹ 2019 کے تحت چیئرمین کہلائے گا۔ سٹی لوکل کونسل کے میئر اور چیئرمین 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے برعکس براہ راست عوامی ووٹوں سے منتخب ہوگا اور اس کا انتخاب جماعتی بنیادوں پر ہوگا۔ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے تحت ناظم کو تحصیل کونسل منتخب کراتی تھی، جبکہ 2013 کے برعکس 2019 کے ایکٹ میں ضلع ناظم اور ضلع کونسل کی گنجائش ختم کر دی گئی ہے۔ تحصیل کونسل کے چیئرمین اور سٹی لوکل کونسل کے چیئرمین کی وفات، استعفیٰ یا عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں چیئرمین عہدے سے ہٹنے کے ساتھ ساتھ کونسل کا نمائندہ بھی نہیں رہے گا اور کونسل کا نائب چیئرمین اسی دن آٹومیٹک طور پر چیئرمین بن جائے گا۔ تاہم 10 دن کے اندر اندر نئے انتخابات کا اعلان ہوگا اور 90 دن کے اندر اندر ایک بار پھر براہ راست انتخابات ہوں گے، جس میں عوام تحصیل کونسل کے نئے چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ تحصیل کونسل کے اراکین چیئرمین کا انتخاب نہیں لڑ سکیں گے، وہ تب ہی انتخاب میں حصہ لے سکیں گے جب وہ تحصیل کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیں۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ترمیم شدہ 2019 کے تحت شہری علاقوں میں نیبرہڈ کونسل اور دیہی علاقوں میں ولیج کونسل قائم کی گئی ہے۔ نیبرہڈ اور ولیج کونسل کی آبادی 5 سے 15 ہزار کے درمیان ہوتی ہے۔ آبادی بڑھنے پر ولیج کونسل کی تعداد بڑھانے کی شک بھی رکھی گئی ہے۔ ایکٹ کے مطابق نیبرہڈ اور ولیج کونسل 7 کونسلوں پر مشتمل ہوں گی۔ صوبے میں ولیج کونسلوں کی کل تعداد 3624 اور نیبرہڈ کونسلوں کی کل تعداد 579 ہے۔ ایکٹ کے شیڈول 11 کے مطابق ہر ولیج اور نیبرہڈ کونسل میں 3 جنرل کونسلر ہوں گے، ایک نشست خواتین کی ہوگی، ایک یوتھ کونسل کی نشست ہوگی، ایک کسان کونسلر ہوگا اور ایک اقلیتی رکن ہوگا۔ کونسل کے 7 ارکان ہوں گے، یہ سب براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئیں گے، کوئی بھی مخصوص نشست نہیں ہوگی۔ ایکٹ کے مطابق ان کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ تاہم پشاور ہائی کورٹ نے نیبرہڈ اور ولیج کونسلوں کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا حکم دے رکھا ہے، جس کے خلاف صوبائی حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، تاہم وہاں سے بھی جماعتی بنیادوں پر انتخابات کا حکم آ گیا ہے۔ 2019 کے ایکٹ کے مطابق انتخابات میں زیادہ ووٹ لینے والا جنرل نشست کا امیدوار کونسل کا چیئرمین ہوگا۔ ماضی کے برعکس نائب ناظم یا چیئرمین کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے، تاہم چیئرمین باقی کے 6 اراکین میں سے کسی ایک کو اجلاس کی صدارت یا اپنی غیر موجودگی میں کونسل کے امور چلانے کے لیے نامزد کر سکتا ہے۔ یوتھ کا امیدوار 30 سال کی عمر سے کم ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ میں ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کو نئے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کی حدود میں ترقیاتی منصوبوں پر نظر رکھیں گی، لوگوں کی ضروریات کے مطابق نئے ترقیاتی منصوبے تجویز کریں گی، پیدائش، اموات، شادی اور طلاق کی رجسٹریشن کی ذمہ داری ادا کریں گی، سالانہ بجٹ کی منظوری دیں گی، کھیلوں اور ثقافتی پروگرام منعقد کریں گی، دیہات کی سطح پر مویشیوں کے میلے منعقد کریں گی۔ 7 ممبران میں سے 3 رکنی فائنانس کمیٹی بنائیں گی جو تمام حسابات پر نظر رکھیں گی۔ ایک مانیٹرنگ کمیٹی بھی تشکیل دیں گی جو تعلیم، صحت، زراعت، صفائی اور ریونیو کے محکمے کی کارکردگی پر نظر رکھے گی اور رپورٹ تحصیل چیئرمین کو دے گی۔ تحصیل چیئرمین یہ رپورٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو دے گا۔ آوارہ جانوروں پر نظر رکھنے اور ان کی تعداد نہ بڑھنے دینے کی ذمہ داری بھی وی سی اور این سی کونسل کی ہوگی۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی ایکٹ میں سٹی لوکل گورنمنٹ اور تحصیل حکومتوں کو مزید اختیارات دیے گئے ہیں۔ 2019 کے ایکٹ کے مطابق تحصیل حکومتیں تجاوزات کے خلاف آپریشن اور اپنی رٹ منوانے کے لیے اپنی فورس بنانے کی اختیار مند ہوں گی اور اس فورس کو میونسپل وارڈن کہا جائے گا۔ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ مقامی حکومتیں 2017 کے پولیس آرڈر یا کسی بھی پولیس کے قانون کو میونسپل وارڈن کے لیے اختیار کر سکتی ہیں۔ ایکٹ کے مطابق مقامی حکومتیں انفورسمنٹ افسران کو بھرتی کرنے کی مجاز ہوں گی جن کو 42 مختلف اقسام کے کاروبار اور قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ مقامی حکومتیں انفورسمنٹ کارروائیوں کا الگ رجسٹرڈ اور ریکارڈ رکھنے کی پابند ہوں گی۔ یہ کارروائیاں تحصیل انفورسمنٹ گزٹ میں ہر 3 ماہ بعد شائع کی جائیں گی۔
लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के सेक्शन 35 के सब सेक्शन 4 में तहसील चेयरमैन को अख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी इन्फोर्समेंट कार्रवाई या तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस की नफरी बुला सकता है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में तहसील हुकूमतों को 42 मुख्तलिफ कारोबारों और मकामात की निगरानी सौंपी गई है। साथ साथ कानून तोड़ने पर जुर्मानों का तयन भी किया गया है। एक्ट के 5वें शेड्यूल के मुताबिक खोखे सड़क पर बनाने पर 15,000, सरकारी मुज़ब्बा खाने के बजाय किसी और जगह जानवर ज़बह करने पर 12,000, अवामी जगहों पर मवेशी ले जाने पर 2,000, रोड, गली या नाली तोड़ने पर 25,000, गैस पानी का पाइप तोड़ने पर 50,000, मुकामी हुकूमतों की इजाज़त के बगैर नाली बनाने पर 7,000, ज़मीन से मादनियात बगैर इजाज़त निकालने पर 10,000, मुकामी हुकूमतों की इजाज़त के बगैर किसी कब्रिस्तान के अलावा अवामी मुकाम पर मुर्दा दफनाने पर 3,000, हथरेडी सड़क पर खड़ी करने पर 2,000, मवेशी रोड पर छोड़ने पर 2,000, गंदगी रोड या गली में फेंकने पर 5,000, दफ्तर, फैक्ट्री और दुकान के सामने जगह साफ न करने पर 3,000, घर, गली या खेत से प्लास्टिक बैग न उठाने पर 2,000 रुपये जुर्माना लगाने का अख्तियार तहसील हुकूमतों को दिया गया है। एक्ट में तारीख में पहली बार मगरबी ममालिक की तर्ज पर तहसील हुकूमत को अशिया खुर्दनोश न डांपने या उनको ज़रूरत और मौसम के मुताबिक ठंडा और गर्म न रखने का दुकानदार को 5,000 जुर्माना करने का अख्तियार भी दिया गया है। एक्ट के मुताबिक मुकामी हुकूमतों को चंद ऐसे इख्तियारात भी दिए गए हैं जो अब तक पुलिस इस्तेमाल करती चली आ रही है, जैसे बाआवाज़ बुलंद म्यूजिक चलाना या ढोल बजाना जिससे लोगों को नागवारी का सामना हो, अवामी मुकामात पर किसी को बाआवाज़ बुलंद गाली देना या चिल्लाना, इस पर 3,000 रुपये जुर्माना हो सकता है। मुकामी हुकूमत किसी भी इश्तिहारी बोर्ड को हटा सकेगी जिस पर कोई गैर अखलाकी तस्वीर या मवाद होगा। नए बलदियाती निज़ाम में तहसील लोकल गवर्नमेंट का चेयरमैन अपनी सियासी जमात छोड़ने पर नाअहल हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 की सेक्शन नंबर 78A के मुताबिक अगर कोई तहसील लोकल गवर्नमेंट एक्ट का चेयरमैन अपनी सियासी जमात की रुकनीत से इस्तीफ़ा देता है या किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करता है तो उसकी सियासी जमात का सरबराह तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को बताएगा कि वो जमात छोड़ गए हैं। पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह करेगा और तहसील चेयरमैन को भी इसी खत की नकल अरसाल करेगा। ताहम यह भी लाजमी करार दिया गया है कि पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को आगाह करने से कबल तहसील चेयरमैन को शोकाज नोटिस जारी करेगा। ताहम इस कार्रवाई के लिए ज़रूरी होगा कि चेयरमैन किसी पार्टी का रुकन हो और उसने इलेक्शन उसी पार्टी के टिकट पर लड़ा हो। इलेक्शन कमीशन पार्टी के बयान हल्फी को मंजूर या रद्द करने का मजाज होगा। इस कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के पास 30 दिन का अरसा होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के सरबराह का बयान हल्फी मंजूर कर लिया तो तहसील चेयरमैन नाअहल तस्वर होगा। अगर कोई सियासी जमात या नाअहल होने वाले शख्स फैसले से नाखुश हो तो वो 1 माह के अंदर हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है और हाई कोर्ट इसका फैसला 2 माह या 60 दिन के अंदर करने की पाबंद होगी। नए बलदियाती निज़ाम का दौरानिया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की तरह 4 साल रखा गया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में तरमीम शुदा के मुताबिक विलेज कौंसिल, नेबरहुड कौंसिल और तहसील कौंसिल का दौरानिया 4 साल होगा। ये 4 साल कौंसिल के इब्तिदाई इजलास की तारीख से शुरू होंगे। एक्ट के मुताबिक अगर किसी विलेज कौंसिल या नेबरहुड कौंसिल के तमाम अरकान दूसरी बार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं तो ये कौंसिल अपने अरकान में से ही किसी एक को चेयरमैन मुंतखब करेंगी। सेक्रेटरी बल्दियात मुंतखब होने वाली कौंसिलों का लामिया जारी करेंगे। तहसील कौंसिल, नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल का 1 माह में एक इजलास होना लाजमी होगा। विलेज कौंसिल, नेबरहुड कौंसिल और तहसील कौंसिल का इजलास बुलाने का अख्तियार सिर्फ चेयरमैन के पास होगा। लोकल कौंसिल के फैसले कौंसिलों की सादा अक्सरियत से होंगे। वोट बराबर होने की सूरत में चेयरमैन का वोट फैसला कुन होगा। कौंसिल के कोरम के लिए 33% अरकान की हाजिरी लाजमी होगी। तमाम इजलासों के मिनट्स नोट किए जाएंगे और सेक्रेटरी कौंसिल इनको बरकरार रखने का जिम्मेदार होगा। तहसील में मुस्बिल अफसर सेक्रेटरी का किरदार अदा करेगा। लोकल गवर्नमेंट तरमीम शुदा 2019 के मुताबिक तहसील कौंसिल के चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त राय शुमारी से होगा। एक्ट के मुताबिक किसी भी तहसील में तहसील कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार तहसील कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा, जबकि तहसील कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले दीगर उम्मीदवार नाकाम तस्वर होंगे। एक्ट के मुताबिक विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल के चेयरमैन तहसील कौंसिल के मेंबरान होंगे। एक्ट में तहसील चेयरमैन को मजीद इख्तियारात भी दिए गए हैं। एक्ट की सेक्शन नंबर 23A के मुताबिक तहसील चेयरमैन तहसील हुकूमत का सरबराह होगा। वो तहसील के तमाम अमूर में रहनुमाई देगा। वो तहसील हुकूमत का सालाना बजट बनाएगा, ज़िला इंतजामिया के साथ राब्ते में रहेगा। तहसील में तमाम तरक्याती मनसूबों की तजावीज़ और मंजूरी का मजाज होगा।
مالیاتی اور انتظامی نظم و ضبط کی نگرانی کرے گا، سالانہ بجٹ کی تجاویز پیش کرے گا، تحصیل کونسل میں سالانہ رپورٹ پیش کرے گا، تحصیل کے اندر تمام حکومتی محکموں پر نظر رکھے گا، مویشی منڈیوں مارکیٹوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو لائسنس دینے کا مجاز بھی ہوگا۔ تحصیل بار میں قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ میونسپل قوانین کی خلاف ورزی پر کسی بھی شہری کے خلاف فوجداری یا دیوالی مقدمات قائم کرنے کی منظوری کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ نیبرہڈ اور ولیج کونسلوں میں صفائی کی صورتحال پر نظر رکھنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ تحصیل حکومت کے ملازمین کے خلاف ناقص کارکردگی پر کارروائی کا بھی مجاز ہوگا، اور تحصیل حکومت کو کسی بھی اجتماع میں نمائندگی کرنے کا مجاز ہوگا۔ نوجا بیوٹی کریم ہر قسم کی سکن کو دے فریش اور گوری رنگت، جس میں شامل ہیں قدرتی اور بے ضرر اجزاء۔ رکھے آپ کی جلد کا خیال، بنائے آپ کو پرکشش اور پر اعتماد، داغ دھبوں اور دانوں کا کرے مکمل خاتمہ۔ آپ کے چہرے پر فالتو بال اور سکن ٹون خراب کیے بنا آپ کو دے مکمل خوبصورتی۔ چہرے کو دیجیے اور بھی زیادہ رونق نوجا بیوٹی کریم سے۔ نوجا بیوٹی کریم، a product of Pearl Kami Medicare Enterprises. Office 15, second floor, Panorama Center, G11, Markaz, Islamabad. Khyber Plaza, flat number 203, NIST Nadra Office, Lari Adda, Mansehra. Phone number 0301 90577714.